سید احمد راشا صاحب بخاری سبحان اللہ قبہ افلاس میں دولت کے کاشانے میں موت، دشت و در میں شہر میں گلشن میں ویرانے میں موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں حیات کا ایک پیغام ہے۔ موت کے ہاتھوں اگر مٹ سکتا نقش حیات تو یوں عام نہ کر دیتا اس کو نظام کائنات۔ جوہر انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں، آنکھ سے غائب تو ہوتا ہے مگر فنا ہوتا نہیں۔ آرام کے ساتھی کیا کیا تھے جب وقت پڑا تو کوئی نہیں، سب دوست ہیں دنیا میں مطلب کے دنیا میں کسی کا کوئی نہیں۔ جیم جوڑ ہاتھ دعا منگو شالا کال نہ پوے بیلے میلے ویس پھراں وچ جنگلاں دے سونے یار باجھوں رنگ تیلیاں دا، نہ ہار بھاویں نہ سنگار بھاویں نہ بھاویں سنگ سہیلیاں دا، مجرو شاہ جت یار نہیں یل دیکھو ہار۔ کپڑا پھٹے تے لگے تروپا تے دل پھٹے کی سینہ، سجنا باج محمد بخشا کی مرنا تے کی جینا۔ بعد از کلام سامعین کرام، اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ واتم شانہ وعظم برہانہ وذکر جلالہ وعظم برہانہ بھی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے ایک مقام تو ایک آیت پاک دا مختصر حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا۔ تو اللہ کے عظیم آیات بینات کا صحیح مفہوم معنی مطالب ترجمہ تفسیر تشریح سنا من دی اللہ توفیق بخشے۔ اللہ کریم محترم عزت مآب حاجی محمد بلال علیہ الرحمہ اللہ انہ دی بخشش و مغفرت فرماؤ، اللہ انہ دے درجات بلند فرماؤ، اللہ کریم انہ دی قبر کو بکائے نور بناؤ، اللہ کریم انہ دی بخشش و مغفرت فرماؤ، اللہ کریم انہ دے لواحقین کو پسماندگان کو سوگواران کو صبر جمیل دا اجر عظیم دا اجر
جزیل عطا فرما۔ زبین احترام پیران نظام، مشائخین حضرات، آل نبی، اولاد علی، زبین احترام مقتدر علماء کرام، حفاظ کرام، ثنا خان حضرات، پنڈال تشریف فرما آقا کریم دے تمام سونے غلام، دعائے مغفرت واسطے، مرحومین دی درجات دی بلندی واسطے مقدس محفل دا اہتمام کیتا گیا۔ اللہ رب العزت دی ذات پاک نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمائے جدن تواڈے وچوں کوئی چلا ونے تو اندے پردہ کرن دے بعد اندی روح قفس انسری دے پرواز تھیون دے بعد جڑے من بعدہم جڑے انہاں دے بعد آویں بقیہ لوگ تو وہ اپنی زندگی کو اپنی منمانی دے مطابق نہ گزاریں، بلکہ جی میں میرا قرآن آکھے اگر زندگی ای میں گزاریں چاہتا میں رب رحمت وسا دے اللہ سندہ قرآن بڑا سونا۔ رب تعالیٰ دی ذات پاک نے ہر مقام دیتے انسان کو تسلی بھی دیتی ہے، تشفی بھی دیتی ہے اور ڈھیر سارا سہارا بھی دیتے۔ اللہ رب العزت دی ذات پاک فرمائے جنن بھی تواڈے وچوں کوئی میرے کول آوے میں جلے بندے دی روح کو قبض کروینا اور روح قفس انسری دے پرواز تھی تو سنتا سارے آگ لی تو ہے نا مر گیا مگر ایڈا سونا بنا ماں کی کوئی مارا میں رب دی ذات پاک کی کو مرے گا نہیں والا وال کیا تھی دے فرمایا ذائقۃ الموت صرف ذائقہ چکھے۔ رب تعالیٰ دی ذات پاک نے اپنے پیارے بندے کو اپنے ید قدرت نال آپ تخلیق کی تھے۔ ساری دنیا دی وچ ایک عجیب جہی مثال ہوندی ہے اپنے کمائی دے نال، اپنے تگو دو دے نال، اپنی کوشش دے نال بندہ دن رات دے مشکلات دشوار رستیاں کو مرحلیاں کو طے کریندا ہویا جلے بندہ اپنے گھر دا تیڑ تاڑا بنے دے، اپنے گھر دے اندر کوئی بندہ مکان بنے دے، جلے اپنے گھر دے اندر کوئی بندہ اپنی دولت کو خرچ کرتے اپنا مکان بنے دے، اگر ہوندے وچوں دی اولاد ہوندے سامنے کئی چاہتے تروڑن لگ ونے وڈان چاہتے پٹن تے ٹکن لگ ونے تو میرے خیال دے ابا آکھ دیں دے یہ وڈان ہون دیوار تے نہیں پہ لگ دے میرے تے لگ دے میری آنکھ دے سامنے میری مٹی موڑی کو تو کچھ نہ آکھ میرا ہاں کو کچھ تھی دے تو پتہ چل گیا جڑا بندہ اپنی محنت نال اپنا گھر بناوے تو وہ اپنے گھر کو اجڑتا ڈٹھا برداشت نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتے کوئی تا میں بنائے بل میں رب دی ذات پاک تے کو بناواں تے بل میں تے کو آپ ونیاواں نہ تے کو ونیندہ نہیں نہ تیرا نشان مٹے نا نہ تیرے نقش حیات مٹے نا۔ اللہ والا اپنے بندے نال کیا کریں دے رہے رب فرمائے جتنا رزق نصیب دا لکھا ہم نا ہی کھا گی دے، جتنا پانی لکھا ہم ہی پی گی دے، اور جتنے ساہ زندگی دے میں رب عطا کیتے ہیں وہ پورے تھی گئے۔ بھامیں کلوٹیاں بھریاں کھڑیاں پر ایدہ حصہ کہیں نہیں، بھامیں پانی دے تالاب بھرے پن پر ایدہ ایک بھی قطرہ حصے دا پانی دا کہیں نہیں۔ اور متن میرے بندے دی بے ادبی چکریں اور عزت نفس کو مجروح چکریں بل میں رب اپنے بندے کو موت کا ذائقہ چکھینا جلے بندہ میرے کل آویں دے بل کھڑیں دائی آپاں پلیں دائی ایڈا سونا انسان ہوئے کی کو مارا میں مریدہ نہیں بلکہ ایک مکانی چڑو جے مکانے چ منتقل کرنے جے کو سرے کی چاہ دینا اساں کوٹھا بدلائے بندے آکے مر گئے، اساں جھوک بدلائیے بندے آکے مر گئے، کیا اساں کوئی آج مکان بدلائے؟ اگر قرآن مجید دا غور نال مطالعہ کیتا ونجے جلے ماں دے ڈھڈے چاہسے انویلے تا ایک جہان آئی، جلے پانی دا قطرہ بنیا سے انویلے تا ایک جہان آئی، جلے گوشت دا ٹکڑا بنیا سے انویلے تا ایک جہان آئی، جلے جسم ہڈیاں پاتیاں گیا انویلے تا جہان آئی، جلے جسم تے چمڑا آیا انویلے تا جہان آئی، جلے پورے شکل بن گئی انویلے تا جہان آئی۔ آج جی اگر ماں دے ڈھڈی چو باہر آ گئے یہی تا جہان ہے، جڑی قبر گئے پہ یہی تا جہان ہے، بدلایا تا مکان ہی سے اساں تا حالی جہان بدلے نے ہیں، حالی تا منزل تک پہنچے کہیں نہیں، حالی تا اساں اپنی اصل جا تک پہنچے کہیں نہیں، یہ تا رب دی ذات پاک حالی سا کو جہان دی ترتیب دے اندر منتقل کرے نہ دے مگر خالق کے کائنات دی ذات پاک نے فرمایا اتنے پیارے بندے کو میں رب دی ذات پاک موت تا ذائقہ چکھے نا
پر جلے میرا بندہ میری پاک بارگاہ آ کر دے اور میری پاک بارگاہ اپنا سر اپنی جبین کو جھکا کر دے، ول میں رب اپنے بندے کو عذاب دا ذائقہ نہیں دینا۔ اگر ان دی ساری زندگی محمد مصطفیٰ دی غلامی وچ گزر چکی ہے، بس ان دی روح قبض بعد دیتی سی، یا جلوہ خدا دا ہو سی یا دیدار محمد مصطفیٰ دا۔ جڑن بھی توڑے بچوں کوئی چلا بھائی فوت تھی ونجے دائی اجل کو لبیک آکھ دے تو ان دی فوتیدگی دے بعد تو سب بکیا لوگاں نے اپنی زندگی کو کیمیں گزارنے من بعد ہم والونا دے بعد جڑے آمن وہ دھاڑ پٹ نہ کریں، سینہ کوبی نہ کریں، صفے ماتم نہ بچھامیں، آہو فغا نہ کریں، بلکہ کیا کریں؟ کریم آقا دی ذات پاک فرمائے یا ایوہ الذین آمن نستعینوا بالصبر والصلاۃ، وہ دو چیزاں تو استعانت حاصل کریں اور دو چیزاں تو مدد حاصل کریں۔ مولا کیڑی شے تو فرمایا بالصبر والصلاۃ، ایک صبر چ کریں بلے ایک بھی میری پاک بارگاہ دے وچ اپنی جبین کو جھکا دیں۔ اللہ جی اگر اون آفت ہوتے، اون مصیبت ہوتے، اون تکلیف دوتے، اون آزمائش دوتے، اون امتحان دی گھڑی دوتے میں صبر چکران تبل کیا تھی سی؟ خالق کے کائنات کی ذات پاک فرمایا میں رب تے کو مزدہ جان فضا سنینا، تسلی آپ دینا، تشفی آپ دینا، سہارا ہی میں رب آپ بڑھدا کیڑی شہدہ؟ خالق کے کائنات کی ذات پاک فرمایا این آفت تے صبر تو چکر مع الصابرین، دنیا چ تو کلہ نہ ہو سے میں رب بھی تے دے رلے کہیں دے رلے اگر چاچا چیئرمین ودا ہوئے او کو تا کچھ نہ تھی وے تے جے دے رلے ایم پی اے ودا ہوئے او کو تا کچھ نہ تھی وے تے جے دے رلے ایم این اے ودا ہوئے او کو تا کچھ نہ تھی وے تے جے دے رلے خدا ہو جے دے رب لے خود خدا تعالی دی ذات پاک ہوئے اللہ فرمائے والو کو مونجا کہنی بھی تھی مانے دا، مایوس کہنی بھی تھی مانے دا، نہ ہی او کو افسردہ تھی مانے دا، بس اون دی زبان دے تو جیڑا کوئی جملہ نکلے نا اور میری پاک بارگاہ بے تقدیر دا فیصلہ بڑھ میں دے، مگر میں رب دی ذات پاک چاہنا میرا بندہ دنیا چ رہے بلوی میں رب دی قدرت دا شہکار ہوئے اور جلے مرد کبر چاہے انگلے گناہگار بنتے نہ ہوئے بلکہ محمد دا غلام بنتے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ۔ اللہ رب العزت ذات پاک نے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا وال انہاں دے بعد جڑے آمن وہ کیا آکھیں؟ یقولون، ولو سارے کٹھے تھی کہ آکھیں، سارے کٹھے تھی تے زبان کو حرکت دے میں اللہ جلے آگے ہیں تو کو پتہ ہی نہ سا کس واسطے آئے ہیں، تو کو ساریاں نیتاں دا پتہ نہیں ایسا کس واسطے آئے ہیں، کم کار چھوڑتے آئے ہیں تو کو پتہ نہیں ایسا کس واسطے آئے ہیں۔ اللہ فرمایا میرے کو پتہ ہے، میرا علم ذاتی ہے، مگر تو بولتا صحیح، تو علاتا صحیح، اپنی زبان کو حرکت دیتا صحیح۔ مولا اگر میں اپنی زبان نال حرکت دیتے آکھا تا کیا آکھا؟ خالق کے کائنات کی ذات پاک فرمایا تو علاپ ہو، تو زبان کو حرکت دے چاہ، میں رب تیری بے قدری کہنا کرے سا، جیڑا کچھ تیری زبانی چو نکل پوسی میں رب اومیں کر چھوڑے سا جڑی شاید تو من چھوڑے سا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اگر سونے گیا مطالعہ چکرو تا سونیا گالی مل دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا قرآن اعلان کریں دے جڑے مجمع دے اندر آقا کریم دے پاک فرمان دی بھی دلیل کہ جڑے جگہ دیتے 40 بندہ کٹھا تھی تے رب دی پاک بارگاہ وچ بخشش دی دعا منگے چاہ نبی صحیح دی ذات پاک فرمیدن اللہ دی ذات پاک فرمیدن میں کو حیا آندے منگن میرے کو لوگ قبول نہ کریں۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ رب دی پاک بارگاہ وچ اگر کوئی سجدہ کرن والا ہی اللہ دی پاک بارگاہ چ منگے جانا اللہ تا ہوندے ہاتھ بھی خالی نہیں مڑے دا۔ رب فرمیدن جڑا میں کو سجدہ نہ کرے اگر او بھی میرے کو منگے چاہتا میں بھی ہوندے ہاتھ خالی نہیں مڑے دا۔ میں تا اتنا بے نیاز ہاں، یزیدیاں کوئی رزق میں دینا پر حسینیاں کوئی رزق میں دینا، مگر یزیدی کو جڑا رزق دینا نا ای وجہ بس نہیں دا کہ میں رب تیرے تے مہربان ہاں، میں رب ای انداز تیرے نا بھامے تو جیڑا ہی حسین دا دشمن ہے آج تک جڑا لنگر ملتا پہ اے ملتا حسین دے نانے دا صدقہ پہ۔ پتہ چل گیا جڑا سائیں دا رزق بیٹھا کھان دے آقا دی ذات پاک دی پاک بارگاہ چوں اللہ آج بھی اندر تے مہربان ہے، مگر رب دی ذات پاک فرمیدن کوئی اپنا ہی میرے کو منگے چانا والی میں رب دینا، کوئی دشمنی منگے چاہ والی دینا، کوئی پتاں کو سجدہ کرنا لائی منگے چاہ والی میں رب دینا، حتیٰ کہ خدا دا دشمن ہے نہ فرعون ہے پوری قوم کو کٹھا کی تو آکھا لگا تو آپ کو پتہ ہے ان
کریم میں تیرے رب دا حشر کیا کرن والا ہاں سارے لوگاں کا کیا کرے سے آکھن کا بڑا سارا ایک پتھر دا چبوترا بنے سا چبوترے دی چوٹی تے کھڑ سا اپنے ہاتھ وچ کمان گنسا کمان وچ تیر پیسا تیر کمان وچ چھکے سا ہوا وچ بیٹھی جتھا تیرا خدا بیٹھے اتھیں لگسی قتل تھی ویسی موسیٰ علیہ السلام تک گال پہنچی آپ صحرائے طیہ وچوں چل دے ہیں کوہ طور تے پہنچے رب دی پاک بارگاہ چار کی دونی اللہ تیرا دشمن تیرے خلاف ایویں سازشاں تیار کیتی کھڑے رب دی ذات پاک فرمائے موسیٰ جی مولا آپ فرمائے اون تیرا کچھ بگاڑے آپ نے فرمایا کائنا فرمایا جیڑا میری مخلوق دا نہیں بگاڑ سکتا بھلا میں کو کچھ آگ سکتا اللہ سے طاقت تا پوری لائی کھڑے منصوبے تا بڑھائی کھڑے سازشاں تا تیار کیتی کھڑے خالق کے کائنات دی ذات پاک فرمایا موسیٰ جی مولا فرمایا جے تیری حفاظت کروا سکتا نا میں رب آپ مالک ہاں میں رب آپ خالق ہاں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام رب دی پاک بارگاہ چار کی دا اللہ سے او جو منصوبہ بنائی کرے سازش بنائی کرے کیا تھی سی خالق کے کائنات دی ذات پاک فرمایا موسیٰ او جیڑا کچھ آکھے صبر تو چکر بل دیکھ میں اندھا انجام کریں دا کیا ہوں بل اندھا بدلہ گھن دا کیا ہوں بل میں اندھا انتقام کریں دا کیا ہوں حتیٰ کہ وہ شخص اتنا بپھر چکا ہے سیخ بات ہی چکا ہے آخر فرعون پلید جو ہے بڑا سرا چبوترا بنایا چبوترے دوتے تھی کڑا ہاتھ تے کمان کی دوس کمان جو تیر پا دوس تیر کو ہوا میں چھکوس تیلے تیر ہوا میں کیا اللہ دی ذات پاک نے فرمایا اے جبرائیل یا رب پہ چلی فرمایا تیر آندھا پہ خالی ایکو خالی نہ بھیجیں ایکو خالی نہ بھیجیں موسیٰ علیہ السلام نے رب دی پاک بارگاہ چار کی دا اللہ تیر بھیج چھوڑے خالق کے کائنات دی ذات پاک فرمایا تیر روانہ تھی جیا اللہ نے جبریل کو فرمایا تیر خالی نہ بھیجیں جبریل رب دی پاک بارگاہ چار کی دا اللہ این نجت نہ تیر روانہ کی تھی بیٹے کہ تائیں رب کو قتل کریں دے اللہ دی ذات پاک نے فرمایا میں کوئی رب اڑا ہی بیٹھا ہوں میں تا رب ابھے تو ہی پاک ہاں لمحے تو ہی پاک ہاں اگوات تو ہی پاک ہاں پچھوات تو ہی پاک ہاں مشرق تو ہی پاک ہاں مغرب تو ہی پاک ہاں شمال تو ہی پاک ہاں جنوب تو ہی پاک ہاں تحت تو ہی پاک ہاں فوق تو ہی پاک ہاں اللہ اونچا تیر روانہ کیتے رب دی ذات پاک فرمایا خالی نہ بھیج مولا ایدہ کریم ہے دشمنی تیڑا تیری طرف روانہ کرے تے تو مالک آکے خالی نہ بھیج اللہ فرمایا پیاں دے بوہے تو خالی آوے پیاں دے بوہے تو ہی خالی آوے میرے بوہے تو ہی خالی آوے بل کریمہ دا دروازہ کی نے سڑی سی بل رب رحمان دا دروازہ کی نے سڑی سی بل خالق تے مالک دا دروازہ کی نے سڑی سی اللہ کیا کرا رب فرمایا جلدی کر دریا بچوں مچھلی پکڑ دے تیر اچ پرو چاو پرو تے تیر دا رخ واپس زمین ہوتے کر جلے تیر دے ہوتے تازے مچھی دے خون دے قطرے ہو سن جلے اپنی آنکھنا دیکھ سی کہ خون دے قطرے اے تیر دینا چپک دے بدن چلو اوندے دا دل کو تسلی تھی ویسی نا میرا کم تمام تھی گیا پر میں رب نہیں چاہتا دشمن دے تیر کوئی خالی بھیجا وہ جڑا رب جڑا مالک جڑا خالق جڑا محمد دا رب دشمن دے تیر کو خالی نہیں ملے نا آج پورے پنڈال اسا محمد بلال واسطے اگر دعا دے ہاتھ اٹھاؤں چا ساڑا یقین ہے ساڑا رب بھی دعا دے ہاتھ خالی نہیں بھی دیتا سبحان رب بے نیاز دی ذات تو اللہ دی ذات پاک فرمایا کرا تو منگتا صحیح کرا تو دیکھتا صحیح منگدا ہے نا اولا میں کو دینے شکوے میں کو دینے کلے میں کو دینے دوست میرے ہوتے دینے مونڈھائی میرے نال دیتی بدانے اللہ نہیں دینا رب فرمایا دیکھتا صحیح میں دینا کی میں نہیں ذرا غور تکر ایک کلے وچ سوا من کنک سکتے ہیں ایک من کنک سکتے ہیں میں رب دی ذات پاک 40 من دے ماں اجائیں میں نہیں دینا اجائیں میں نہیں سندا اجائیں میں رب تیری پکار نہیں سندا وہ کہنا تو میرے بوہے تے آیا جو کہنے تائیں کہنا ہمیں کو منڈے کو منگا جو کہنے کہنا تائیں میرے نال لاد کیتا جو کہنے میں رب دے دروازے تا 24 گھنٹے کھولے ہیں میں تا رات بجنے میرے بہتے نیتا دینا ہے کوئی میرے کو منگن والا میں رب کو عطا کرا ہے کوئی میرے کو پنن والا میں رب دی چھولی کو بھر چھوڑے نا رب دی ذات پاک فرمے دن آج بھی میرا بوہا کھلے کائنات وچ میں رب دی ذات دے دروازے تو تے مانگ تو جا جیڑا کچھ منگ سے اوئی دے چھوڑے سا جیڑا کچھ نہ منگ سے محمد دا صدقہ اوئی دے چھوڑے سا مگر قرآن سونا ہے اور اللہ دا قرآن کیا اعلان کریں دے جیڑے مجمع دے اندر 40 بندہ کٹھا تھی تے منگے جا
سبحان اللہ. جیڑے مجمع دے اندر 40 بندہ صحیح دی خدمت صحابہ عرض کیتا یا رسول اللہ اگر 40 نہ ہوئے تول کریم آقا دی ذات پاک فرمائے چلو 7 تو ہوئے. صحابہ عرض کیتا یا رسول اللہ جے 7 ہی نہ ہوئے تول کریم آقا دی ذات پاک فرمائے چلو 3 تو ہوئے. صحابہ عرض کیتا یا رسول اللہ جے 3 نہ ہوئے تول کریم آقا دی ذات پاک نے فرمایا چلو ول 1 تو ہوئے. انہاں کہ یا رسول اللہ تہاڈا ہی فرمان ہے جے 7 تو سن تا 1 نیک ہو سی جیندے صدقے 6 دی دعا قبول جے 3 ہو سن تا 1 صدقے جیندے صدقے 2 دی دعا قبول. جڑا 1 بیٹھا منگ دے پتے کی ہو جیاں ہوئے پتے تو رد نہ چکرے پتے تو ردی دی ٹوکری اچ نہ پاویں. کریم آقا دی ذات پاک فرمائے جڑا کلہ بیٹھے کلہ نہیں میں محمد ہی رلے. پتہ چل گیا جڑا گریڑے ہوتے کلہ بیٹھے منگدا بیٹھے کلہ نہیں محمد رلے. ہی وجہ واسطے جماعت اہل سنت دا اے عقیدہ ہے. آقا دی ذات پاک نے فرمایا جڈانی تساں اپنی حویلیاں چ ونجو اما بیٹھے ہوئے سلام کرو ابا بیٹھے ہوئے سلام کرو ماما بیٹھے ہوئے سلام کرو چاچا بیٹھے ہوئے سلام کرو بھیڑ بیٹھے ہوئے سلام کرو گھر والی بیٹھے ہوئے سلام کرو دھی بیٹھے ہوئے سلام کرو پتر بیٹھے ہوئے سلام کرو. اگر تہاڈی حویلی چ کوئی کہہ نہیں نا والی سلام کرو. سبحان اللہ. توجہ کرائے والی سلام کرو. آقا دی ذات پاک دی پاک بارگاہ چار کیتا گیا ابا بیٹھے ہوئے سلام کرو جواب تو مل سی اما بیٹھے ہوئے سلام کرو جواب تو مل سی بھیرا بیٹھے ہوئے سلام کرو جواب تو مل سی بھیڑ بیٹھے ہوئے سلام کرو جواب تو مل سی. جلے حویلی ہے ہی کوئی کہنا سلام کرے سی کے کو جواب دے سی کہوں. کریم آقا دی ذات پاک فرمائے جے گھر جو کوئی نہ ہوئے میں محمد ہوں نا. تو میں تواڈے کول پوچھتا جیڑا گھر ویلا ہوئے محمد ہوندن تے جلے غلام مرد کپڑے چاہے کیا وال اتھا صحیح کہنی ہوندے کیا اتھا محبوب مصطفیٰ کہنی ہوندے. آقا دی ذات پاک نے فرمایا ہمیشہ کپڑ 2 حالتیں چوندی ہے. ایک کپڑ جہنم دے گڑھیں چوں گڑھا ہوندی ہے اور بئی کپڑ جنت دے باغاں وچوں باغ ہوندی ہے. کریم آقا دی ذات پاک فرمایا جیڑی قبر وچ نہ مننا اودی قبر جہنم دا گڑھا بندی ہے. جیڑی قبر وچ قدم رکھا جا اودی قبر جنت دا باغ بندی ہے. جیڑے زمین دے ٹکڑے دتے صحیح ایک دفعہ قدم چ رکھن او تا جنت بن ونجے تے جیڑی ماں دے پیٹ وچ محمد 9 مہینے راوے. آج دا لنڈا مولوی بہتے اپنی زبان نہ لاکھے پتے محمد دی اما کلمہ پڑھے یا کہنا پتے محمد دے بابے کلمہ پڑھے یا کہنا زمین دے ٹکڑے دوتے جت ایک دفعہ محمد قدم چ رکھن او جنت تبا گئے کہ جائے محمد کو 9 مہینے جاتے جائے خود محمد کو گئے جن دی نسبت مصطفیٰ کی ذات نال تھئیے. اے دنیا جہاں دا ہر بندہ جنت جو بات ویسی محمد دے ابا دے اما پہلے. اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ. مگر صدقے تھی ونیا مصطفیٰ کریم دی غلامی مبارک تو آقا کریم دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا جلے سارے تسا آمنے بس بول رہے مولا اگر کوئی بندہ چوری کر کھڑے تے آخری میں چوری کیتی ہے وہ کو سزا دیں دیں آدم تو ساڑا چور ہے تو ساڑا ملزم ہے کٹے نہیں ہیں مالشی کریں دیں لتر پوری کریں دیں. پتہ چل گیا جڑا بندہ اپنی غلطی دا اعتراف کرے وہ کو سزا ملتی ہے. اللہ فرمایا دنیا دا قیدہ ہے وہ دنیا دی عدالت ہے میری عدالت دا نظام بھی ہے میری عدالت دا نظام وکھرا ہے. کیا فرمایا تساں دنیا دے سامنے اپنی غلطی دا اعتراف کرو تو کو سزا مل سی میرے سامنے. سبحان اللہ میرے سامنے اگر کوئی بندہ اپنی غلطی دا اعتراف چکرے سی سزا نہ دے سا گناہ معاف چکرے سی. اللہ وجہ کیا ہے پیاں دے سامنے بولا کھلے لگ دن تیرے سامنے بولا رحمت وستی ہے. وجہ کیا ہے رب فرمائے پیاں کو لی مایوس تھی میں میرے کو لی مایوس تھی میں رب نہیں چاہتا ہی وجہ واسطے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بندے آگے اللہ دا قرآن اعلان کرے دے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ وا مانے اور اذ مانے جڈن کل مانے آکھا نا مانے اسا ادخل مانے وڑ ونجو ہاذا مانے ہیندے وچ کریا مانے وسطی ہے. سبحان اللہ قرآن دا کیڑا سونا ترجمہ ہے یار ایڈا سونا قرآن. وا مانے اور از مانے جڈن کل مانے آکھا نا مانے اسا ہاذا مانے ہیندے وچ کریا مانے وسطی ہی وسطی ہے جوڑ ونجو. بڑی مزیدار گال ہے. اللہ دی ذات پاک فرمائے لوگو جی مولا فرمائے جتنا میرا گھر ہے وہی وسطی دے
جتھا میرا گھر ہے وہی بستی ہے، پر کمال ہے جتھا رب دا گھر ہے وہ بستی ہے، جتھا محمد دی جھوک ہے فرمایا وہ شہر ہے۔ اللہ جتھا تیرا گھر وہ بستی، جتھا محمد دی جھوک ہو شہر۔ مولوی صاحب کو آدھے بستی دی تعریف بئی ہوندی ہے، شہر دی تعریف بئی ہوندی ہے، بستی دی مثال بئی ہوندی ہے، شہر دی مثال بئی ہوندی ہے۔ کیا فرمایا جیڑی بستی ہوندی ہے نا اتھوں کشے ملدی ہے، کشے نہیں ملدی، جیڑا شہر ہوندے اتھوں ہر شے ملدی ہے۔ اللہ فرمایا میرے گھر وچ آسو دا، میرے گھر وچ آسو کشے ملسی کشے نہ ملسی، جی آسو میرے محمد دی جھوک تے، جی آسو میرے محمد تے در تے، جی آسو میرے محمد تے شہر، جی آسو میرے محمد تے گریڑے دے، تسا جی آسو میرے محبوب دی دہلیز تے، آسو جو میرے چوکھٹ مبارک تے۔ اللہ بل کیا تھی سی رب دی ذات پاک فرمائے اتھا آسو گھر ملسی پر گھر والا کہنا ملسی، مکان ملسی مکین کہنا ملسی، کوٹھا ملسی کوٹھے والا کہنا ملسی، در ملسی در والا کہنا ملسی۔ جے لنگ ہسو محمد دی جھوک تے خدائی ملسی، محمد ملسی، محمد دے صدقے چلو قرآن مجید کا مطالعہ چکرو، نبی دے فرمان کا مطالعہ چکرو۔ جتا اللہ سے دا گھر ہے اتھا جنت ایک کے، جتا محمد دا گھر ہے اتھا ساری جنت ہے۔ حضور وجہ کیا فرمایا جتا میرا گھر ہے اتھا جنت المأوا کل ہی ہے، جت محمد دی جھوک ہے جنت البقیع بھی ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میں محمد دے گھر دی اور لی دیوار تو رکھ کے منبر تک، منبر تو رکھ کے دیوار تک، یہ جتنا زمین دا ٹکڑا ہے جنت ہے۔ صحیح ہے جنت کیوں ہے فرمایا قدم جو رکھ دی، نسبت جو لا چھوڑیے، کمال ہے جتنا صحیح قدم چ رکھیں او جنت ہے۔ چلو ایڈی دور جنت، رب دی پاک بارگاہ بندے سوال کیتا اللہ تیری جو جنت گھنا چوکی قیمت ہے، رب دی ذات پاک ہمیں میری جنت آمن واسطے مرنا پوسیا۔ اللہ جی تیرے محبوب دی جنت ونیا فرمایا ول مدینے دا پاند کرنا پوسیا، والا وجہ کیا خالق کائنات دی ذات پاک فرمایا میری جنت چاہتا مرتے آ، میرے محمد دی جنت چاہتا مدینہ پاند۔ سبحان اللہ۔ مگر ہر مولوی اپنی زبان نال آخری دے ایک بڑا سارا مولوی ہے جڑا پیاں دا بڑا سارا ابن تیمیہ اون اپنی زبانی چو آخ دیتا وہاں کے جلے بندہ مکہ المکرمہ وچ ونجے تا اون ویلے بندہ صرف بیت اللہ شریف دی نیت کرتے ونجے، اون ویلے بندہ اللہ دے گھر دی نیت کرتے ونجے۔ اگر کوئی شخص بئی نیت نال ویسی ان دا سفر بیکار ہے۔ اگر مدینہ پاک وچ ونجو مسجد نبی دی نیت کرتے ونجو، روضہ رسول دی نیت کرتے نہ ونجو۔ میں کہ کتنے سفر کرنے چاہیے، یعنی 3 مسجداں دے سفر کرو تو ٹھیک ہے، جڑا علاوہ سفر کرے سی گناہگار ہے۔ کیڑیاں مسجداں؟ ایک بیت المقدس دا سفر جائز ہے، ایک بیت اللہ شریف دا سفر جائز ہے، ایک مسجد نبی دا سفر جائز ہے۔ ان دے علاوہ جتنے سفر کرے سن سارے حرام ہیں۔ اے ابن تیمیہ دا فتویٰ ہے، مگر سارے بزرگاں فرمایا ظالمت تو کوڑا ہے، قرآن ہی سچا ہے، محمد دا فرمان ہی سچا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیسا سچا ہے ہن توجہ کرائے۔ آقا دی ذات پاک جڑے آپ رب دی پاک بارگاہ حاضر تھی لے پیا، نبی سہی دی ذات نے حضرت عمر سہی کو سڈا، حضرت علی سہی کو سڈا۔ حضرت عمر سہی میرے پاک نبی سہی دے سورے، علی سہی میرے محمد دی جماعت رہے۔ آقا سے ہنا کو سٹتے اپنا کرتا دیتا، کرتا دیتے۔ حضرت عمر علی کو سہی کو فرمایا ملک شام وچ ونجا ہے، یمن دا ایک علاقہ ہے، کرن دی ایک بستی ہے، اون دے وچ اویس ہے، پیو دا نام عامر ہے، اے چولا او کو پواہے چا، اے چولا او کو پواہے چا، میں محمد دا سلام نواہے چا، میری گناہگار امت واسطے بخشش دی دعا منگواہے چا۔ ہن عمر ہی صحابیان، علی بھی صحابیان، مٹھی نبی بھیجن بیٹھن، بھیجے نبی بیٹھن، روانہ نبی کیتے۔ صحیح کو پتہ کہنا ہے، آقا صحیح کو پتہ کہنا ہے، مسجد کا سفر کروانا چاہیے ہے، علاوہ سفر نہیں کروانا چاہیے۔ صحیح دے لے بھیجے، مسجد واسطے بھیجا ہے، اللہ دے گھر واسطے بھیجا ہے، بیت المقدس واسطے بھیجا ہے، بیت اللہ شریف واسطے بھیجا ہے، مسجد نبی واسطے بھیجا ہے۔ آقا صحیح عمر کوئی سڈا صحابیان، علی صحیح کو سڈو نے صحابیان، ڈومے صحابی چولا چاہی ویندن۔ عمر علی ویندے پن اویس کولو، اویس مسجد نہ ہے، اللہ دا بندہ ہے، چریں دا تا اٹھ ہے، چریں دا تا بکریا ہے، پر آقا دی ذات پاک فرمائے اے چولا ہوکو ڈبا ہے، ول اوکو پوا ہے، ول پوا تے اندے کولو بخشش دی دعا منگوا ہے۔ آقا ہر کوئی توڑے کول دعا منگوا بے، صدیق توڑے کولو، عمر توڑے کولو، عثمان توڑے کولو، علی توڑے کولو، طلحہ زبیر توڑے کولو، آقا ہر کوئی توڑے کول دعا منگوا بے۔
تساں پیا دے جت کو منگواوے تساں پیا دے آجڑی کو منگوائے تساں پیا دے اٹھ چراون والے کو منگائے آقا دی ذات فرمائی ایہو مسئلہ قیامت تک اپنی امت کو دیمنا چاہنا جیڑا میرے کول دعا منگوے سی وہ صحابہ دی سنت ہے جیڑا ولیاں کو دعا منگوے سی خود محمد نبی دی سنت ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ذرا انتظام دی طرف حکم ہے کہ تھوڑا تے مہربانی کرو اگر تشریف گے نہ دا بڑی چھوڑی دوست احباب آگے پہ مہربانی اسی تمام بزرگاں دی تھوڑا تھوڑا اگر تشریف گے نہ یہ پاسو جگہ پہ یہ پاسو اللہ تک سلامت رکھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت مگر رب دا سبحان اللہ اعلان کریں دے کہ جدن بھی کوئی بندہ آمن عمل کرے سی ایمان گنا سی وعامل الصالحات والنیک عمل کرے سی لندخلنہم میں کو داخل کرے سا فی الجنہ کوئی نہ حافظ صاحبین بیٹھیں میرے ہوتے فتوہ لا دے سن اکثر قرآن اوہیں پڑھ جی میں قرآن ہے قرآن جو غلطی نہ کر اتنا فی الجنہ نہیں اتنا فی الصالحین اللہ فرمائے ایمان گنا والنیک عمل کرو میں تو کو داخل جنت کہنا کرے سا اللہ ایمان دے بعد نیک عمل ہوندے نیک عمل دے بعد داخلہ ہوندے جنت دے چا اللہ فرمائے میں کوئی پتہ ہے عمل کیتی کھنے میں کوئی پتہ ہے نماز پڑھی کرے میں کوئی پتہ ہے روزہ رکھی کھنے میں کوئی پتہ ہے جہاد کیتی کھنے میں کوئی پتہ ہے امامر بالمعروف تے عمل کیتی کھنے میں کوئی پتہ ہے نہی عن المنکر تے عمل کیتی کھنے اگر تے کو دے میں جنت وانتے چوڑا تھی ویسے بیاں کو آکسیں نمازاں دے بدلے جنت ملی ہے روزے دے بدلے جنت ملی ہے حج دے بدلے جنت ملی ہے زکاتاں دے بدلے جنت ملی ہے جہاد دے بدلے جنت ملی ہے پہلے وڑ نیکاں دے رلے پہلے بڑ پاکاں دے رلے چلے پاک بندے دے قرب وچ باسیں ولتے کو دے سن جنت اللہ سے کٹھے جنت دا دے سکدا ہمیں وسیلے نال جنت کیوں دیتی ہے سبب نال جنت کیوں دیتی ہے ولیاں دے قرب جنت کیوں دیتی ہے رب فرمائے میں رب دی ذات پاک دا کرم ہے میں رب جگڑی کہیں تے رحمت وسینا میں رب ذاتی رحمت نہیں وسیدا کہیں تے سبب تے وسیلے نال وسینا کہ رحمت خدا محمد دے وسیلے نال ولا سکدے جنتی خدا جگڑ دے سی محمد دے وسیلے دے نال مگر رب تعالیٰ دی ذات پاک فرمایا ہوئے میری پاک بارگاہ وچ منگن والا چاہے ذات دا جاتی کیوں نہ ہوئے چاہے ذات دا کمہاری کیوں نہ ہوئے چلو میں سرکی چ بالکل آکھا چاہے قوم دا امانی کیوں نہ ہوئے میرے کو منگن والا قبلہ حافظ جمال اللہ ملتانی سے جلے اپنی کلاس وچ بیٹھے ہیں دل مچل پیا آپ نے فرمایا بنیا اپنے پیر کو تا ملی آمد پوری کلاس وچ بیٹھے فرمایا میں جو بنیا ملتان دا ذمہ تا میرے کو لے ملتان کے گڈے تے بنیا پوری کلاس بیٹھتے فرمانے کوئی ہے جڑا میرے ملتان دا پارا دے منالا ہے کوئی میرے ملتان دی ذمہ واری دے منالا اے ملتان میرے دی ذمہ واری چلے وے میں پیر کو تمل لیا ماں بال بٹھائی کمبھارا دا ہائی ملن ہاس نہ ہس خدا بخش راندہ خیر پورے چاہیے میں جلدی نال کھڑا تھی جاتے سائیں میں توڑے ملتان دی حفاظت کرے سا آپ فرمائے تو بال ہے اگو بال دے ہاں بھامے بال پر کہیں دا لال دا مہربانی تا فرماؤ آپ بل فرمائے بال ہے وہاں کہ حضور میں پارا دے سا آپ بل پایا ہے آپ فرمائے بال ہے بل کھڑا تھی جا جنہیں تریجی دفعہ کھڑا تھی آپ فرمائے تے کو پتہ ہے میرے ملتان ہے کی تھتا وہاں کہ جیڑا دے سکتے علاقہ نبوائی دے سکتے آپ ملتان دا ذمہ خواجہ خدا بخش خیر پوری کو دے چلے گئے ایک نمہاری گزر گئے دو نمہرائی گزر گیا ترے نمہرائی گزر گیا 7 نمہرہ دے بعد کراڑی بھجدی آپ کو آ گئی آپ حدیث پاک بیٹھے پڑھیں دیا پوری کلاس بیٹھے ہیں آدھی حضور ایک کو 6 دھیاں دے بعد پتر خدا دیتے آج مجھے ڈھٹے پہ گئے ویلے دا درد مہربانی فرما جا ہاں بھامے کراڑی پر میرا عقیدہ ہے مسلمان آتے پھوکا مارے جاتا بھگوان شفا ضرور دے لے آپ فرمائے آسا صحیح حدیث مکمل کرے سا آسا صحیح اسباق مکمل کرے سا ٹرسا صحیح پر اس شاگرد کو سبق پورا دے سا ایک دفعہ آئیے دوسری دفعہ آئیے تیسری دفعہ آئیے چلے 4 دفعہ مکمل آ چکی ہے چلے بل نہیں آئی نا تے خواجہ صاحب نے حدیث مکمل کرائی خواجہ صاحب حدیث مکمل کرا دے اپنے خلیفہ کو فرمایا چلو کوئے تے چلتے جو دروازے تے گئے وہاں تے ریٹھوں نے روا آٹائی فرمایا خیر ہے وہاں کے مر گئے آپ فرمایا ڈر روئی نا پریشان ہی نہ تھی وہاں کے بچہ کیا فرمایا ملتان دا ذمہ ساڑھے کو وہاں کے روح کٹھانا کٹتے چلا گئے فرشتہ روح پرواز کرتے چلا گئے کئی نات کئی موئے کاکو پتہ نہ لگا ہی آجا سن کراڑ ساڑھا بال ہکو 6 دھیاں دے بعد ہکو خدا پتر چڑیتا اوہی مر گیا آج رومنا تے کیا کروں پٹھو نہ تک کیا کروں آپ نے فرمایا کوئی ڈر نہیں ملتان دا ذمہ سادے کو لے مگر کیا کرے سو آپ فرمایا چاہوا دلے چاہ دیا ہے آپ نے فرمایا اٹھی بے
نہیں پتا نینا پیر ملتان میں کڑے گے تو ملتان اچھنے اے بابے نے خواجہ خدا پر سرکار نے اپنی زبان بچوں لفظ کم بیزن اللہ آکھا مردہ بچہ کراڑی دا زندہ تھی دیا اللہ اکبر کراڑی دا مردہ بچہ زندہ تھیا جلے زندہ تھیا قبلہ حافظ جمال اللہ ملتانی سید قبلہ عالم مہار شریف چشتیہ شریف نور مقدس دی خدمت تشریف فرماہن قبلہ عالم سید روحانی توجہ نال ڈٹھونے مردے کو زندہ بیٹھا کریں دے مردے کراڑا کو زندہ بیٹھا کریں دے اتھاؤں ٹورے گھوڑی دے چل دے سیتل ماڑی دے علاقے جائے محب اللہ المطال تذکرہ حافظ محمد جمال جڑی آپ دی سیرت تے کتاب علامہ اللہ بخش رضا سے لکھی ہے ہوں دے وچ حوالہ نکلے سیتل ماڑی دے علاقے پہنچے علامہ خواجہ خدا پر سرکار اب پیر دے استقبال واسطے پہنچے پیر انہاں ملنے تا نہ پر چہرے تے وٹ پاتے فرمایا کیا کیتے شریعت کے خلاف بیٹھا کرے نے وہ کہ کیا کیتے آپ فرمایا کراڑی دے پتر کو زندہ کیوں کیتے فرمایا تسا نہ کہیں ملتان دا ذمہ چاہ اللہ اکبر اللہ اکبر انہاں کہ حضور ملتان دا ذمہ میرے کو لائی آپ فرمایا کیا تا مر رہی کراڑی دا پتر آئی ونیاں دے میں ہاں پوری جنڈے میں ہاں سڑن دے میں ہاں بھگوان دے ملان دے میں ہاں مسمانہ دے سڑن دے میں ہاں وہ کہ حضور کراڑی دا بال آئی جدن دے تے کہ ہمیں جیندہ آئی جنن واپس آؤ ہاں تے میرے کو ایو کچھ پوچھوا میری امانت کتھا ہے جے نہ دے سکا ہاں بل پارہداری دا مزہ تا نہ آیا حفاظت دا مزہ تا نہ آیا بل قدم اٹھاور دا مزہ تا نہ آیا آپ نے فرمایا تے کو نہ پتا ہے او بال کراڑی دا آئی اگوئی تا پیر کامل آئی یا اگوئی تا مرید کامل آئی اگو مرید لاڈ نہ لا دے جلے دے تے گیا ہوئے انہوں تا وٹ بے ورہ کہنا کٹھا دے کراڑا دا خیال رکھیں مسلمانہ دا خیال نہ رکھیں انہوں تا تسا کہنا کھائی تسا کہی میرے سارے ملتان دا خیال رکھ انہوں سارا کو جا کی گیا ہوئے سارے ملتان دا خیال رکھ پیر جی ایتا کراڑی دا پتر آئی تیری عمر تو پہلے میں زندہ چکی تے اگر تو نہ ہوندہ تے کتی دا بچہ مر بنی ہاں تیری عمر تو پہلے وہ کو زندہ چک رہا میں تاری کو پوچھتا چاہے رنگے او حافظ جمال قوم دا امان ہے جیڑا رنگی جے او قوم دا کمہار ملن ہاس ہے جب ملن ہاس دے سن میں پورا ملتان آوے تک کوئی نہیں مر سکتا ہاں جے اے امت محمد دے سن میں آوے امت دی نجات کی نتیجہ میری عادت سبحان اللہ اخوامن دی تک کہنی مگر اگر کوئی لفظ کی ہو چنگا لگ ونی اگر کوئی آنکھیں چاہتا بیل آندہ ہی کہنی شوق ضرور بنویندہ رہ دے مگر توجہ کرو آقا کریم علیہ صلاۃ تسلیم دی ذات پاک نے فرمایا اے مت گمان کرا ہے کہ ولی اگر ذمہ چاہتے زندہ کر سکتے طاقت میں محمد کو نہیں ہے اختیار میں مصطفیٰ کو نہیں ہے پر سونا نزاعت صحیح بل بندہ مریندہ کیوں ہے میرے کریم آقا دی ذات پاک فرمایا ایک کو مریندہ نہیں بھی مونجھانی نہیں کرے دا پریشان نہیں بھی کرے دا حضور کیا کرے دے فرمایا جلے مرد کبر چاہنے نا صرف دیدار چکر بینا بل جلے دیدار تھی دے بل ستا کبر چ پیا ہوں دے جڑا کچھ گھارے چ تھیندا پیا ہوں دے سندا بیٹھا ہوں دے کیویں سن دے ان العبد اذا وضع فی قبرہ وتولى انه لا يسمع کارانی آلہم آقا دی ذات پاک فرمایا جلے مردہ کبر چھان دے جلے لوگ دفناتے واپس میں دیں جتنے دا کھسکار مردہ کبر جو سندہ پیا ہوں دے مولوی عقل دا علاج کرا کئی منہ مٹی اتے آئی پئی ہے سوراخ ہی کہنے دیکھائی کہنے کنکشنی کہنے کھٹائی بندن سوراخی بندن یہ مردہ کبر ہے سارے جتنے دے کھسکار کو سن سکتے سنی تے کو مبارک ہوئے تو سائیں چک آ رہے اس دی چونڈے کے بہتے محمد تے درود پڑھو جا سارا محمد ہی سن سکتے آقا دی ذات پاک کی سن سکتے مگر قربان تھی بنیا مصطفیٰ کریم دی ذات پاک تو ہن اللہ دا قرآن اعلان کریں دے جلے سارے تو سن کٹھے تھی آمنے نا تے کٹھے تھی تے وال آکھنے تے موسیٰ علیہ السلام کو پہنچے اے موسیٰ ڈاڑھے گناہگار تھی چکے ہیں ہن کروں تے کروں کیا آپ نے فرمایا اللہ کو پوچھ دا جلے اللہ دی پاک بار گئے گئے ہن لفظوں تے غور کرے رب دی پاک بار گئے آگے اللہ بندے تے دے ہیں پر بو ہیں میرے دے آگے خالق کائنات دی ذات پاک فرمایا کیا آدھن فرمایا آدھن گناہ
گاڑھے کر کھڑے ہیں بخشینا چاہنے ہیں اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جی مولا فرمایا جی اگر یہ تیرے بوہے دے آئے کیا میرا بوہا کہیں نہیں کیا میرا دروازہ کہیں نہیں میرے بوہے دے حقل چھوڑ میرے بوہے دے بھید چھوڑ اللہ یہ نہیں فرمایا رب فرمایا بخشینا چاہنے جی خالق کے کائنات کی ذات پاک فرمایا بل انہاں کو ایمیں کچھ آنکھ ہو جا ادھری سامنے وستی کھڑی ہے نا ہندے چ وڑ ونے مولا جلے وڑن وال کیا کرے فرمایا ودخلوا الباب جلے وڈے دروازے چوں ٹپن لگے نا سبحان اللہ ودخلوا الباب جلے وڈے دروازے چوں ٹپن لگے بل ایویں لتاں دے باہر نہ ٹورن پیراں دے باہر ہی نہ ٹورن سر دے باہر ہی نہ ٹورن گھیسی مارتے ہی نہ ونجن حضور کیا کرن فرمایا سجدہ بل دروازے چوں ٹپن سجدہ میں کو کرے اللہ سے اتھا توڑا گھر تک ہے نہیں اللہ توڑی مسجد تک ہے نہیں دروازے ہیں شہر دے دروازے ہیں محلیاں دے دروازے ہیں کریا دے دروازے ہیں مسجد دے تیری پاک بارگاہ دے دروازے ہوں میں نا بات میں چلو جھکو ہاں ایک دروازے جھکو اسم خالق کے کائنات کی ذات پاک فرمایا ایو کچھ رسنا چاہنا جے گناہ کرنا ڈھیروں میں نا ولیاں دی بستی اچھ لنگ ہوائے میں خدا تو کو بخش دے سا ہی وجہ واسطے مولوی اشرف علی تھانوی کو پوچھا اے دسو جٹن توڑا کوئی مر ونجے مربے توڑے ہوندے ای چھائیں دے دفناؤ سونے سونے پلاٹی ہیں ای چھائیں دے دفناؤ کئی مربے دی کاشتی رکھ دے اپنی چونڈے دے دفناؤ اے پیران دے قربت کیوں دفنے دے پیر بھولے شاہ سائیں دے قربت کیوں دفنے دے شاہ رکن عالم دے قربت کیوں دفنے دے وہاں کے بیعت کوئی پتہ کہنی گرمی ڈاڑھی پئی تھی دیئے ہو سا ڈاڑھا پیا لگ دے گرمی ڈاڑھی ہے تے حبا سی ڈاڑھی ہے کوئی ہے جڑا پکھا دا جھلے کوئی ہے جڑا میرے ہوتے ہوا دا جھلے ایک کاکا اٹھی پیا اٹھی تے اپنے ہاتھ پکھا چاہتے جھلن لگ گیا جلے پکھا چاہتے جھلس کاکے کو پوچھتے تے کو ہوا لگی ہے وہاں کے جیا وہاں کے جھلا تا میں کو ہے تے کو ہوا کی میں لگی ہے وہاں کے حضور جھلین دے تساں پہ ہوئے پر توڑے صد کے ہوا سا کوئی لگ دی پئی ہے آپ فرمایا اڈے ہی معاملہ ہی ہوئے وہاں کے کیا فرمایا رب دی رحمت وستی ولیاں دے ہے جڑا نیڑے ستا پہ ہوئے رب دی رحمت وس اڈے ہی پوندی رب اڈے ہی پوندی ہے ہی وجہ واسطے آقا دی ذات پاک نے فرمایا جڈن کوئی میرا بندہ میری پاک بارگاہ وچ آتے مرتے تے قبر وچ آندے تے ان دی قبر دو حالتیں جو دی ہے او قبر ہمیشہ جنت دا باغ ہوندی ہے جڑی قبر وچ محمد پیر رکھ سرکار نسبت کر چھوڑے پتہ چل گیا جے سائیں ایک دفعہ قدم چ رکھیں او تا جنت دا باغ ہے تے جے کو 70 سال دی جن محمد دا کلمہ بیٹھا پڑھے آقا کریم دی غلامی دا پٹا بیٹھا پہ دے ہی وجہ واسطے خالق کے کائنات کی ذات پاک فرمایا مال میں بندہ کو مونچھا نہیں کرے دا مغموم نہیں کرے دا پریشان نہیں کرے دا ہووے میرا بندہ میری پاک بارگاہ چ آوے جا نمازہ ایویں پڑھے جی میں رب آکھے روزہ ایویں رکھے جی میں رب آکھے زکات ایویں دے جی میں رب آکھے جہاد ایویں کرے جی میں رب آکھے امر بالمعروف تے عمل ایویں کرے جی میں رب آکھے جڑن موت تا وقت آسی بل چپ کر دے موت کہنا جیسا جی میں آگ چھوڑے سی موت اومیں دے ہی وجہ واسطے اللہ کا قرآن اعلان کرے دے حضرت سیدنا یونس علیہ السلام رب دی پاک بارگاہ وچ عرض کیتا اللہ سیاں کیا قبر ہی دیکھ سن خالق کے کائنات دی ذات پاک نے جیندی جیندی مچھی دکھا دی تھی خالق کے کائنات دی پاک بارگاہ وچ عرض کرن اللہ سیاں قبر دیکھ دی رب فرمایا ڈٹھی نہیں ہوئی اللہ سیاں کھامن واسطے تا کچا کہنا ہے رب فرمایا ول زندہ نہیں ہوں جیا اللہ نے فرمایا ای ہو کچھ میں رب دا عمل ہے میں رب دا رکھدا قبر چاں پر میں رب کشا دیندہ نہیں مگر زندہ رکھ چھوڑے نا اللہ کائنات جے کو قبر چ رکھ دے رزق کی دے دے اللہ دی ذات پاک فرمایا جے ہوے جہنمی تو والا رزق نہیں ملے نا جے ہوے جنتی نا والا رزق اوہ دینا جڑی میری پاک بارگاہ چلے اللہ دے ایک نبی واذکر فی الکتاب ادریس انہو کان صدیقا نبیہ حضرت ادریس علیہ السلام رب دی پاک بارگاہ چارچا کیتا اللہ کیا میں مرسا رب فرمایا ضرور مولا مریسی کہوں فرشتہ نہ کیا ہے اسرائیل کڈن آسی فرمایا جلے وقت آسی آپ فرمایا اللہ سیاں اے صرف روحاں کڈھیں دے یا کہیں نال یاری لیں دے رب دی ذات پاک فرمایا تو آدھیں جیا فرمایا میری یاری دلوا جا اللہ دی ذات پاک نے حضرت اسرائیل کو سدا فرمایا اسرائیل جی رب جلیل فرمایا میرا ایک بندہ ہے نا دا ادریس ہے منصب نبوت دیتے وہ آدھے میں نبی یاری لا آپ نے فرمایا اللہ سے یاری لینا پر میری ایک شرط ہے کہیں فرمایا روح میں کڑھے سا اللہ نے فرمایا تائیں کیوں آکے وہاں کہ اللہ سے جلے تیرے اپنے دیواری آگے وال تو اپنا نظام بدلا دے آج میرے نال موت یاری میں لے سا روحی میں کڑھے سا رب دی ذات پاک نے فرمایا اسرائیل جی مولا آپ نے فرمایا یاری لا ادریس علیہ السلام دی یاری لگ گئی حضرت سیدنا ادریس لا ادریس علیہ السلام جدے ہی باہمیں اسرائیل آویں اسرائیل جر لئی روح قبض کرنا میں ملتے یار کو وال بنیں
گھاٹی یاری لگ گئی، آمن ونجن لگ گیا، گپ شپ لگ گئی، آمن ونجن ایک تھی دیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک دیوارا آپ نال گپ لئی بیٹھے، آپ نے پوچھ کی دا مرے سے کڈن، وہاں کے وقت آیا جڈن۔ آپ فرمائے کوئی ریاچ ہے؟ وہاں کے کوئی نہ، کیوں؟ آپ فرمائے جلے خدا نہیں کی میں کہوں کرے سا۔ آپ نے فرمایا وال آسیں کڈن، وہاں کے جلے وقت آسی۔ آپ فرمایا کڈن کہیں کو وقت کو پہلے ہی آئیں، وہاں کے کہنا۔ آپ فرمایا ٹائم دے آنے، وہاں کے جیا۔ فرمایا بے ٹائمہ کہنی آدھا، وہاں کے کہنا۔ آپ فرمایا وقت دے آنے، وہاں کے جیا۔ آپ فرمایا میرے کو دٹھے ویلے آوے نہیں، وہاں کے ترنال یاری ہے۔ آپ فرمایا وال جنرال یاری ہوئے، وال یار یارہ دا آنکھاں منے دے نہیں، یار یارہ دا آنکھاں منے دے نہیں، وہاں کے جیا۔ آپ نے فرمایا وال ایک آنکھاں منماما منے سے، وہاں کے توادہ نہ منے سن، طبیعہ کے نہ منے سے۔ آپ نے فرمایا وال آنکھاں ٹلے سے تا کہنا، وہاں کے کہنا۔ آپ نے فرمایا وال ایک آنکھاں من، وہاں کے کیا؟ آپ فرمایا جڈن تا مرن دا ٹائم آسی تو روح کڑھے سے میلا آنکھاں من، ایمیں ذریعے کو روح کاڑھ چاول پاچ۔ اسرائیل علیہ السلام رب دی پاک بار گیا چار کی تھا، اللہ سے تیرا بندہ ایمیں بھی آدھے۔ اللہ نے فرمایا وال یاری لئے ہی نبھاج، وال چیمیں میرا بندہ آکھے کر چا۔ اللہ دی پاک بار گیا چار کرنے، اللہ سیاں تو آدھا حکم نہیں جنہی ایک دفعہ روح کٹھیں والوں کو مرمیندہ نہیں۔ رب دی ذات پاک فرمائے یار جو ہے یاراں دے لاڈ مننے تا پوسے، یاراں دے لاڈ جھلنے تا پوسے۔ اسرائیل علیہ السلام روح کڈھی چا وال جسم پاتی چا، جلے روح پاچ گئی آپ نے فرمایا ہون ذری دل لا دے، جہنم دا خوف ہی دکھا چا تاکہ دیکھا تا صحیح جہنم دی ہول نوکی کتنی ہے۔ آپ رب دی پاک بارگاہ حاضر تھے، اللہ سے یہاں تیرا بندہ ہی میں آدھے۔ اللہ فرمایا چلو ایک جہنم دا مشاہدہ ہی کرا چا، جہنم دا چکر لوا کی دونے۔ رب دی ذات پاک دی پاک بارگاہ بچو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو طاقت ملی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا اے اسرائیل جی، فرمایا ایک آنکھا بھی ایمان چا، کیا؟ فرمایا دل لدے دری جنت دکھا چا۔ آپ نے فرمایا حضور انا اول من یفتح ابواب الجنہ، نبی سیدی ذات پاک فرمایا جنت ابوہا سب تو پہلے میں کھلے سے۔ بلال سے سرکار دی خدمت بیٹھے ہیں، آقا دی ذات پاک نے فرمایا سب تو پہلے جنت میں ویسا۔ حضرت بلال سے فرمایا میں ویسا، نبی سے فرمایا میں ویسا، بلال سے فرمایا میں ویسا۔ آقا دی ذات پاک گھر تشریف گن گے، بلال سے کو لوگوں نے پوچھا تائیں کی میں آکے پہلے ویسا؟ وہاں کے کمال ہے بھلا غلامہ دی ٹھوک کہنی ہوندی، بھلا غلامہ دی آکر کہنی ہوندی، کہ بچہ کیا ہے؟ فرمایا سائیں حسین سواری دے، مہار اسی میرے ہاتھ۔ تو آدھے کو پوچھنا پہلے سواری علا وے دیا مہار سائیں سونے ہیں، پر کیا کرا غلامی جو محمد دی، نسبت جو مصطفیٰ دی صدقے تھی بجنا۔ آقا دی ذات پاک نے رب دی پاک بارگاہ وچ ارشاد فرمایا مولا تیرا بندہ دے جنت لکھا۔ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا ایویں کرے جنت بوہے تے کھڑا چا، ایویں جھاتیاں مروا چا، ایویں باہروں دکھا چا۔ سب تو پہلے بوہا میرا محمد کھلے سے۔ اسرائیل علیہ السلام کو ادریس نبی فرمایا، آپ فرمایا کمال ہے تو آدھے نالی جاری ہوئے جنتی بارو جھاتیاں پاما، اے بوہا کھلواؤ اندر دکھاؤ۔ آپ نے رب دی پاک بارگاہ چار کی تھا، اللہ تیرا بندہ دے جنت بوہا کھلواؤ۔ اللہ فرمائے جے وال یاری لئیے تو وال نہیں بھاؤ۔ اللہ سے تیرا حکم ہے جڑا ایک دفعہ جنت بنے قیامت تک کو جنتی جو بہر گہنے کا ڈھیلا۔ رب دی ذات پاک فرمایا تو جنت داخل کر، شخصی ضمانت میں کو دے چاہ، ایکو تا جنت بھیج، وعدہ تا نبھا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نال وقت مقرر تھیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام فرمائی اتنے وقت ویسا جتنا وقت پورا تھیا، جلے وقت پورا تھیا حضرت اسرائیل علیہ السلام بارو کرتے کنڈی کھڑکائی۔ آپ نے فرمایا ادریس نبی؟ انہاں کہ جی۔ آپ فرمایا ٹائم پورا تھی جلے۔ فرمایا کس چاہدہ؟ فرمایا جنت دی سیر کرن لے۔ آپ فرمایا ٹھیک ہے پورا؟ انہاں کہ جی۔ فرمایا کیا کرا جلے باہر نکلو۔ حضرت ادریس علیہ السلام فرمایا میں کوئی جنت ہے آپ پہ آیا؟ وہاں کہ حضور کی میں آئے؟ آپ نے فرمایا اگر تیرے کو کوئی دلیل باہر کٹھن دی ہوئے تا دسا، باہر بھیجن دی ہوئے تا دسا، جی میں آج کل بندے دھاڑ دھاڑ گھتی ہوئے کٹھا کیوں ہی نہیں؟ تا وہ اسرائیلی تا آدھا کڑھائی تو کو کٹھا کس واسطے؟ مگر صدقہ کی وجہ محمد عربی دی غلامی تو رب بے نیادی ذات پاک نے فرمایا جیڑا ایک دفعہ جنت چاندے لانتی پر تے باہر نکل دے، پر جیڑا محمد دا غلام دے بل باہر نہیں نکلدا جب تک راندھے راندھا جنت تے کے۔ مگر صدقے تھی وجہ مصطفیٰ کریم دی غلامی تھی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا حضور جنتی چو باہر نکلو۔ آپ نے فرمایا تیرا حکم ٹھیک ہے، آنکھیں تا دلیلہ دے وہ کہ کیڑیاں شہیاں؟ فرمایا جنت داخل تھی منڈے۔
انہاں کے جیا آپ فرمایا تقدیر دوتے جڑا کچھ لکھا کرے تیری نگاہ ویندی ہے وہ کہ جیا فرمایا او لکھا کرے وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون پہلے تسا مردے ہوے ول میں تو کو زندہ کرے سا ول تو دیاں روحاں کڈوے سا ول تو کو زندہ کرے سا ول اپنے کول سڑے سا پہلے کہنا ہسے اللہ زندہ کیتا وہ کہ جیا فرمایا ول خدا سے ذات نے روح کڈوائی وہ کہ جیا فرمایا ول تیں پوائی وہاں کے جی فرمایا اللہ سے زندہ کروایا وہاں کے جیا فرمایا بل اللہ سے آکھائی اپنے کو سڑے سو اللہ جلوہ دکھایا وہاں کے جیا فرمایا اللہ سے دا فیصلہ ہے وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ہر کئی کو میں جہنم تو لنگے سا کہ میں کو جہنم دا مشاہدہ کروایا ادری لکھا جیا آپ فرمایا رب سے دا فیصلہ ہے جنت دے سا کہ میں کو جنت داخل کیتا وہاں کے جیا فرمایا آنکھیں دا وال آیت پڑھا وہاں کے کیا لکھا کرے فرمایا وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ جڑا ایک دفعہ جنت ورسی قیامت تک جنتی جو باہر کانا نکل سی اللہ دے میں کڑھانی نہیں دا اللہ دے میں کڑھینا نہیں تو آدھے باہر نکل تو کونے جنتی جو کڑھانا تو کونے جنتی جو فارغ کرنا لا اسرائیل رب کے پاک بارگاہ چاڑ گیا اللہ تیرا بندہ جنتی جو باہر نہیں نکلتا رب دی ذات پاک فرمائے ایک کوئی آپ پہ آئے پتہ میں رب جنت کیوں بھیجے کیوں فرمائے جنن بادشاہ آندھا پہ ہوں دے تو پہلے وزیر مشیر بھیندن علاقے دی صفائی کریں دن آن قریب آندھا پہ محمد تے جنت میرے محمد دا ٹکانا اور اعداد سیدہ خاتون جنت دا میں رب کی عزت گوارا نہیں کریں دی یار جنت جاوے تے یار دے دیکھ بھال علی نہ ہوئے جب تک میرا یار جنت جناوے دیکھ بھال تو چکر میرا محمد جنت چاسی تے رب دی ذات پاک نے فرمایا ہووے میرا بندہ میری پاک بارگاہ وے دعا دے ہاتھ اٹھاوے جا میں رب زمین دے ٹکڑے کوئی جنت چا بنے نا جڑے علاقے وچ بہے ونجے ان جا کوئی زمین دے ٹکڑے کو جنت بنا پتہ چل گیا اللہ اپنے بندے دی دعا کو رد نہیں کرے گا بندہ بننے تے بہتے منگے والدی رب قبول کرے لے شرط ہے ڈھڈے چ لقمہ حلال دا ہوئے سود تے لک وٹی کھڑا ہوئے شراب دی کپے چٹ کیتی کھڑا ہوئے تے لوگاں دی عزتاں کوئی خراب کیتی کھڑا ہوئے تے بھیڑاں دی مڈی رڑکی کھڑا ہوئے تے داڑھی تریجے نمبر تے آتے آدھا کھڑا ہوئے اللہ ہون دا بخش چا اللہ ہون دا میرے گناہ معاف کر چا رب بات تیری پاک بارگاہ وچ ہن جھک گیا رب فرمایا کلو من طیبات ما رزقناکم میں رب دا وعدہ ہے کھا حلال چا من طیبات بل پاک چا کھا بل کیا کرا وشکرو للہ بل شکر چکر ان کنتم ایاہو تعبدون بل سر سجدہ بعد جاسی عبادتی قبول ہے رب دی دعا قبول ہے جتنا وقت دیتا گیا ہے اندھے کو غالباً 5-7 منٹ اتنے تھی گئے میں کوشش تیو کچھ کرے نا جتنا وقت کوئی ملا بنے ان وقت دے اندر رہ کے اپنی گفتگو اپنا پیغام اپنا سنیہ لوگاں تک کنوے کا دیتا پوچھا دیتا میسیج دے دیتا اور لوگاں دے دماغ تک پہنچ بنے کائنات دے اندر گال چنگی اوہ ہوندی جڑی کئی وقت دے اندر کیتی بنے اور کئی موقع نال کیتی بنے اللہ دی پاک بارگاہ وچ دل و دعا منگدے ہیں خالق کائنات دی ذات پاک حاجی محمد بلال صاحب رنگی بخشش و مغفرت فرماوے اللہ انہاں دے امانتاں دی حفاظت فرماوے رب تعالیٰ دی ذات پاک انہاں کو آقا کریم دی پاک غلامی دی نسبت نال صحبت تامہ عطا فرماوے رب تعالیٰ دی ذات پاک ہمیشہ واسطے زندگی ساڑی اسلام تے فرماوے اور مرد وقت ساڑا خاتمہ ایمان تے فرماوے آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین